اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستو بزرگو، اللہ پاک نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ بھائیو دوستو بزرگو، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا تو حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ تو بھائیو دوستو بزرگو، عرب کے لوگ تجارت کی غرض سے شام کو جایا کرتے تھے، تو حضرت ابو طالب کا بھی جانا ہوا تاجروں کے وفد کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ ایک قافلہ روانہ ہوا مکہ سے شام کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ راستے میں ایک مقام آتا ہے زرقہ کے مقام پر قافلہ ہمیشہ وہاں پر وہ پڑاؤ ڈالتا تھا معمول کی طرح۔ اس مرتبہ بھی وہاں پر زرقہ کے مقام پر قافلے کا جو ہے نا وہاں پر پڑاؤ ڈالا گیا۔ فرماتے ہیں کہ وہاں ایک راہب تھا بحیرہ جس کا نام تھا، اس کا وہاں پر عبادت خانہ تھا۔ تو وہاں پر عبادت خانے میں خاص اثر اس نے دیکھا، خاص معمولی تبدیلی دیکھی۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ عبادت خانے سے عبادت قضا سے باہر آ گیا اور قافلے میں دیکھا کہ ایک قافلہ رکا ہوا ہے، تو آ کر وہاں سے پوچھا کہ آپ کا سردار کون ہے؟ بتایا گیا کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں کہ یہ ہمارے سردار ہیں۔ تو عرض کیا کہ میں آپ کو مہمانی کی آپ کو جو ہے نا دعوت کرتا ہوں، آپ میری دعوت قبول کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، دعوت حضرت ابو طالب نے قبول کر لی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ آپ حیران تھے کہ ہمارا تو گزر سالوں سے یہاں سے ہو رہا ہے زرقہ سے، لیکن بحیرہ جو راہب تھا یہ پہلی مرتبہ کیوں ہمیں دعوت کے لیے مدعو کر رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے جو ہے نا دعوت قبول کر لی، اور دعوت کے وقت مقررہ پر سارے قافلے والے ایک سایہ دار درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھے چھوڑ دیا جہاں پر قافلے کا پڑاؤ تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس بحیرہ نے جب دیکھا ادھر ادھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے، تو اس نے پوچھا، استفسار کیا کہ اور کوئی ہے مہمان باقی؟ تو بتایا گیا کہ ایک بچہ جو ہے ہم نے چھوڑ دیا، تو وہ جو ہے نا اونٹوں کی رکھوالی کے لیے۔ تو اس نے کہا افسوس ہے کہ جس کے لیے آپ کو مدعو کیا گیا، جو مدعو ہیں، جو صاحب مدعو ہیں، ان کو آپ نہیں لائے۔ تو ان کو جب لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب لایا گیا دعوت میں، فرماتے ہیں کہ سایہ دار درخت کے نیچے سب جگہ جو ہے نا وہ خالی جگہ نہیں تھی، تمام جو قافلہ والے تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی دھوپ تھی وہاں پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے، تشریف فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو فرماتے ہیں کہ ٹہنیوں نے اکٹھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنا شروع کر دیا۔ تو راہب وہ اس بات کا بھی مشاہدہ کر رہا تھا، تو اس نے پوچھا اس کا والد کون ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ اس کا والد میں ہوں۔ تو اس راہب نے کہا نہیں، آپ اس کے والد نہیں ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، اس کے والد تو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے سے بھی اس کو زیادہ پیار کرتا ہوں، اس لیے ان کے والد واقعی فوت ہو گئے ہیں۔ تو راہب نے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کا مشاہدہ کیا، تو سرخ ڈوریں تھیں، سرخ دھاریں تھیں آنکھ میں۔ تو فرمایا، اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا آنکھ میں کوئی تکلیف کی وجہ ہے یا یہ قدرتی پہلی پیدائشی ہیں یہ آنکھ کا سرخی جو ہے آنکھ میں؟ تو بتایا گیا، حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ جو ہے نا پیدائشی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس کا جو کپڑا مبارک تھا پیٹھ سے، اس نے اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر بھی مہر نبوت تھی۔ تو راہب نے کہا حضرت ابو طالب کو، یہ آخری وقت کا نبی ہے، یہ آنے والے، اس میں تمام نشانیاں موجود ہیں، آپ اس کو جو ہے نا واپس لے جائیں، اگر یہود کو پتہ چل گیا جہاں پر جا رہے ہیں تو اس کو قتل کر دیں گے۔ تو بھائیو، دوستو بزرگوں، تو حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر مکہ کی طرف سفر پھر جو ہے نا دوبارہ سفر شروع کیا۔ تو بھائیو، دوستو بزرگوں،
کہ کتنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا عظیم نبی ہمیں اللہ نے عطا فرمایا، اس پر ہم شکر ادا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو اس محنت پر لائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی آنا نہیں ہے، یہ کار نبوت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان کی محنت کو سیکھنا اور ایمان کی محنت کو کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش فرمائیں۔